پاکستان کے مختلف ایئرپورٹ سے مشرق وسطی کے لیے شیڈول 47 پروازیں آج منسوخ ہو چکی ہیں۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق جہاں مشرق وسطی کی مجموعی طور پر 213 پروازیں متوقع ہیں، وہیں سیکیورٹی خدشات اور پشاور میں دھند جبکہ لاہور میں موسلادھار بارش نے آپریشن کو مشکل بنا دیا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر لاہور ایئرپورٹ ہوا ہے، جہاں 16 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ اسلام آباد میں 11 اور کراچی سے 8 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ بیشتر پروازیں اب بھی آپریشنل ہیں۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں مشرق وسطی کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ایرانی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں عرب خود مختاری پر حملہ اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دوران گفتگو اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ خطے میں مزید فوجی کشیدگی کسی بھی مفاد میں نہیں ہے، اس لیے تمام فریقین کو چاہیے کہ وہ فوجی محاذ آرائی کے بجائے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دیں۔ موسم کی خرابی کے باعث پشاور ایئرپورٹ پر حد نگاہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے 2 غیر ملکی پروازوں کو ہنگامی طور پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتارنا پڑا۔ حکام کے مطابق شارجہ سے پشاور آنے والی غیر ملکی پرواز اور قومی ایئر لائن کی العین سے پشاور آنے والی پرواز کو اسلام آباد منتقل کر کے وہاں لینڈنگ کروائی گئی۔ دوسری جانب لاہور میں ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے دمام، دبئی، کویت اور ریاض جانے والی پروازوں کے شیڈول میں بھی غیر معمولی تاخیر دیکھی جا رہی ہے، جس سے مسافروں کو ایئرپورٹس پر انتظار کی زحمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر آفس سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تحصیل کراچی میں دفعہ 144 کے تحت روزانہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا۔ اس دوران گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی آمد و رفت پر مکمل پابندی ہوگی، جبکہ پوٹا اور ہتھالہ بازار بھی بند رہیں گے۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ کرفیو کے دوران کسی بھی قسم کی نقل و حرکت متعلقہ حکام کی اجازت سے مشروط ہوگی اور شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے شناختی کاغذات ہر وقت ہمراہ رکھیں۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں ایندھن کے ٹینک میں آگ لگ گئی ہے۔ دبئی میڈیا آفس نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ آگ بجھانے کا عمل جاری ہے اور خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس حملے کے فوراً بعد دبئی ایئرپورٹ کی فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور آنے والی تمام پروازوں کو فضا میں ہی روک دیا گیا یا متبادل راستوں پر موڑ دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس حملے سے کچھ دیر قبل ایران کے میڈیا آپریشن سینٹرز نے دبئی اور دوحہ کے مخصوص علاقوں میں حملوں کی وارننگ جاری کرتے ہوئے شہریوں کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عالمی معیشت کی شہرک کہلانے والی آبنائے ہرمز کی بحالی کے لیے امریکی صدر کی مدد کی اپیل پر دنیا بھر سے خاموشی یا انکار کے پیغامات مل رہے ہیں۔ جاپان نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے بحری جہاز اس وقت تک نہیں بھیجے گا جب تک خطے میں حالات انتہائی سنگین نہ ہو جائے۔ فرانس پہلے ہی انکار کر چکا ہے، جبکہ جنوبی کوریا صرف صورتحال کے جائزے تک محدود ہے۔ دوسری جانب برطانیہ نے تنازع کے خاتمے کو ہی واحد حل قرار دیا ہے، البتہ بارودی سرنگیں تلاش کرنے والے ڈرون بھیجنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس سفارتی تعطل کے دوران امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے غیر متوقع طور پر چین سے مدد مانگ لی ہے تاکہ بیجنگ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے راستے کھلوانے میں تعمیری شراکت داری کا کردار ادا کرے۔ ایرانی پولیس کے سربراہ نے تصدیق کی ہے کہ ملک بھر سے گرفتار کیے گئے ان 500 افراد پر اسرائیل کو حساس اہداف کی معلومات فراہم کرنے کا سنگین الزام ہے۔ ان ملزمان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے فوجی تنصیبات اور سیکیورٹی اثاثوں کی لوکیشن دشمن کو بھیجی، جبکہ بعض پر احتجاجی مظاہروں کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے غیر ملکی ایجنسیوں کو فراہم کرنے کا الزام ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق خاص طور پر 20 افراد کو براہ راست فوجی مقامات کی تفصیلات اسرائیل کو منتقل کرنے پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ گرفتاریاں ایک ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب ایران نے پہلے ہی دبئی اور دوحہ میں مخصوص مقامات کو نشانہ بنانے کی وارننگ جاری کر رکھی ہے۔ سرحد پار سے افغان طالبان نے ضلع باجوڑ کے علاقے سالار رضئی اور تبستہ-لٹئی میں شہری آبادی کو توپ خانے اور مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا۔ اس افسوسناک حملے میں ایک ہی گھر کے 4 سگے بھائی ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ شہید، جبکہ ایک 5 سالہ بچہ زخمی ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق واضح کیا گیا ہے کہ افغان طالبان اب فتنۃ الخوارج کے ساتھ مل کر معصوم شہریوں کو دانستہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن غضب للحق کی کامیابیوں سے بوکھلا کر دہشت گرد ایسی کارروائیاں کر رہے ہیں جس کا پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کی چوکیوں اور انفراسٹرکچر کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔